میں سب سے پہلے ڈاکٹر عمران آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک مختصر سا احاطہ رمضان اور دل کے امراض، اور کیونکہ بہت سارے دل کے امراض ہیں تو اس کے حوالے سے کون کون سی احتیاط ایک مریض کو رکھنی چاہیے، ایک مختصر سا خاکہ آپ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین الہ العالمین۔ روزہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے ارکان میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، عالم دین موجود ہیں، وہ آپ کو اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر ایک کافی مشکل سچویشن میں آ جاتا ہے جب مریض یہ سوال کرے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی کرنی ہوگی کہ اگر غلط جواب دیا تو یہ تو ایک تمہید ہم سبوں کے لیے ہے جو ہیں ڈاکٹر حضرات موجود ہیں۔ لیکن ایک جو دل کے امراض میں خاص بات ہے جو سوال جواب کی صورت میں شاید بعد میں اور واضح ہو جائے، لیکن ایک بات بہت پکی ہے کہ دل کے امراض ہمارے تمام امراض میں سب سے کامن امراض ہیں، چونکہ جتنے لوگ دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں، جتنے بھی نمبر ہیں، ان میں سے 1/3 ہلاکتیں جو ہیں وہ دل کے امراض میں ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ صرف ایک بیماری جس کو دل کی شریانوں کی بیماری کہتے ہیں، یا جس کو اپنی زبان میں کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں، تو دل کی رگیں بند ہونے سے پرابلم۔ اچھا، کچھ امراض جو ویسکولر ڈیزیز ہیں وہ دماغ کے امراض ہیں، تو یہ بھی ہیں۔ تو امراض کی بہت بڑی گروپ ہے، آپ یہی سمجھ لیجئے کہ 3 میں سے 1 آدمی کو آخر میں دنیا سے اسی بہانے سے رخصت ہونا ہے، جو کہ بہانہ تو پیدا ہونا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے دل کی بیماری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی بیماریاں بہت پریولنٹ ہیں، یعنی بہت زیادہ موجود ہیں۔ جب اتنی زیادہ موجود ہیں تو آپ کو ہر روز ایسے مریضوں سے سامنا پڑتا ہے۔ تو ان میں سے کن لوگوں کو ہم روزے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایک بالکل کلیہ سمجھ لیں، قاعدہ سمجھ لیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، جو فیلوشپ اور یہ سب ایگزامز دے رہے ہیں، جو انسٹیبل پیشنٹ ہے، یعنی وہ پیشنٹ جو مثال کے طور پہ انجائنا، جو ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک خاص کنڈیشن ہے کہ دل کی بیماری اور خون نہ ملنے سے سینے میں درد ہونا، تو وہ آدمی جس کو معلوم ہے کہ میں 15 منٹ واک کرتا ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، چاہے اس کو انجائنا کی ہسٹری ہے، اس کو اسٹینٹ لگا ہے یا بائی پاس ہوا ہے یا جو کچھ ہوا ہے، وہی سب وہ نارمل آدمی کی طرح ہے۔ روزے کی حد تک میں اس وقت روزے کی بات کر رہا ہوں، اس کے مزید کمپلیکیشنز کی دل کی بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ روزہ رکھنے میں۔ انسٹیبل وہ پیشنٹ ہے جس کو بیٹھے بیٹھے سینے میں درد اٹھ رہا ہے، یا پہلے وہ 100 گز چلتا تھا آرام سے، اب وہ 10 گز چلتا ہے اور سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کا، اور ایجپٹ میں لوگوں نے بہت کام کیا ہے، مصری علماء نے، اور انہوں نے اس بارے میں فتاوے دیے ہوئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے روزے سے ان کو بریت ہے، جو اس کے میرے نزدیک، جس کو میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی چھوٹ ہے، چھٹی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کو سورہ بقرہ کی اسی آیت کے آخری حصے کی حساب سے بعد میں پورا کرنا پڑے گا عادات کو، یا پھر کوئی ایسی صورت ہوگی کہ اس کا کوئی فدیہ نکالنا پڑے گا، جو عالم دین ہم انشاءاللہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کب یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کو نہیں رکھنا پڑے گا۔ بلڈ پریشر کا زیادتی، میں اس کو اور ٹچ کر لوں گا، ورنہ تو یہ بے تحاشا گروپ آف ڈیزیزز ہیں۔ بلڈ پریشر کی زیادتی یعنی ہائی بلڈ پریشر ہونا، یہ دنیا میں فوت ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ یہ خود وجہ نہ بھی ہو، لیکن یہ فیکٹر ہے جو اور چیزوں کے ساتھ مل کے کمپلیکیشن کرتا ہے۔ یعنی میرے برابر میں ڈاکٹر یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر ڈائبیٹالوجسٹ ہیں، تو شوگر کے وہ مریض جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ان میں ہر وہ پرابلم جو شوگر کر سکتی ہے وہ اور مزید 2 چند ہو جاتا ہے، بلکہ اگر میں اردو کو ذرا کھینچوں تو 4 چند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو بلڈ پریشر کا وہ پیشنٹ جو، پھر وہی سوال جو میں نے کہا کلیہ، اسٹیبل پیشنٹ ہے، وہ دوائیں کھا رہا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، انسٹیبل پیشنٹ جس کو ہم لیبائل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اور بالکل شاید یہ ٹرم یہ بھی استعمال کریں گے شوگر سے ریلیٹڈ، تو ان کے لیے ذرا مسائل دوسرے ہو جائیں گے۔ جب ہمیں اگلے راؤنڈ میں موقع ملے گا تو میں اس بات پہ ضرور زور دوں گا کہ روزے میں چونکہ ٹائمنگ ایک خاص طرح ہوتی ہے، تو دواؤں کی ٹائمنگ کا بھی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کچھ ایسی دوائیں ہیں جو ہم نارملی صبح کھاتے ہیں، صبح کو ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں، پاکستان میں تو خیر بریک فاسٹ ہی کہتے ہیں، جو انگریزی میں آپ جانتے ہیں اس کو بریک فاسٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہے وہ بریک فاسٹ۔ تو بریک فاسٹ اب سحری نہیں ہے،
آپ روزہ رکھا, اس کو بریک کیا, اس کا مطلب لٹرلی وہی مطلب ہے جو ہے, یعنی افطار کا لٹرل مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے روزے کو اب افطار کیا. تو جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے مریضوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جو آپ بریک فاسٹ میں جو دوائیں لیتے ہیں اب وہ افطار میں ہو گئی, تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, پیشاب آور دواؤں کے مسائل, چونکہ وہ آپ تراویحوں کے بعد اور اگلی سحری تک آپ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں دواؤں کے برے اثرات سے. تو یہ مطلب ایک تمہیداً چیزیں ہیں, لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں, اور میں ایک کسی دوا کی طرح ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو ایک گروپ کے طور پہ لینا چاہتا ہوں. تو انسٹیبل پیشنٹ نہیں رکھ سکتا, اسٹیبل رکھ سکتا ہے وتھ سم ایڈجسٹمنٹ. کچھ دواؤں کو آگے پیچھے کرنے سے آسانیاں ہوں گی جو انشاءاللہ ہم لوگ پھر بات کریں گے.